الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، مشہور تابعی حضرت ارواح بن زبیر رحمت اللہ علیہ مصائب اور تکالیف پر بہت صابر کرنے والے تھے، صبر و استقامت کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ ولید سے ملنے دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں چوٹ لگ کر پاؤں زخمی ہو گیا، درد کی شدت سے چلنا مشکل ہو گیا، سخت تکلیف کی وجہ سے ہمت نہ ہاری اور دمشق پہنچ گئے۔ ولید نے فوراً طبیبوں کو بلاوا بھیجا، انہوں نے پاؤں کے زخم کا بغور جائزہ لینے کے بعد پاؤں کاٹنے کی رائے پر اتفاق کیا۔ حضرت ارواح کو جب اس کی اطلاع کی گئی تو انہوں نے منظور کر لیا، مگر پاؤں کاٹنے سے پہلے بے ہوشی کے لیے نشہ آور دوا کے استعمال سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزار سکتا۔ چنانچہ اسی حالت میں آرا گرم کر کے ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہ کیا، پھر اپنا کٹا ہوا پاؤں سامنے رکھ کر فرمایا، کیا غم ہے کہ اگر میرے ایک عضو کے بارے میں مجھے آزمائش میں ڈال کر باقی اعضاء کے سلسلے میں امتحان سے بچا لیا گیا۔ ابھی وہ اتنا کہہ پائے تھے کہ انہیں یہ خبر ملی کہ ان کا ایک بیٹا چھت سے گر کر انتقال کر گیا ہے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک جان لی اور کئی جانوں کو سلامت رکھا، کیونکہ باقی بیٹے سلامت ہیں۔ سچ ہے کہ حقیقت ان حضرات کو پہنچی تھی اور عشق الہی کا دعویٰ بھی انہی کو زیبا تھا۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، ہم نے ہر غم غم یار بنا رکھا ہے، نو کے ہر بہار سے پوچھو کہ وہ گواہی دیں گے، ہم نے کانٹوں کو بھی گلزار کھلا رکھا ہے۔ خود میرے دل نے تراشے ہیں غموں کے پیکر، میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد ولید کے پاس قبیلہ افس کے کچھ لوگ آئے، جن میں ایک بوڑھا اور آنکھوں سے اندھا شخص موجود تھا۔ ولید نے اس سے اس کا حال پوچھا اور اس کی بینائی کے ختم ہونے کا سبب دریافت کیا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے اور مال و اسباب کے لیے ایک قافلے کے ساتھ سفر میں نکلا، پورے قافلے میں ہی شاید کسی کے پاس اتنا مال نہ ہو جتنا کہ میرے پاس مال موجود تھا۔ ہم نے پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ آدھی رات کے وقت جب سبھی لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک سیلاب آ گیا جو کہ انسان، حیوان اور مال و اسباب سب کچھ بہا کر لے گیا۔ میرے اہل و عیال، بیوی بچے اور مال و اسباب میں سے سوائے ایک اونٹ اور میرے چھوٹے بچے کے علاوہ کچھ نہ بچا۔ میں ابھی اس ناگہانی آفت سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا تو اچانک ایک بچے کے چیخنے چلانے نے مجھے روک لیا۔ الٹے پاؤں بچے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے معصوم لختے جگر کو ایک بھیڑیے نے اپنے خونی جبڑوں میں دبوچا ہوا ہے اور وہ معصوم بچہ اس کے خونی جبڑوں میں اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے۔ یہ دل خراش منظر دیکھنے کے بعد میں دوبارہ پھر سے اس اونٹ کی جانب بھاگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے درختی دے ماری، جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی۔ اسی طرح میں اپنے مال کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی اندھا ہو گیا۔ اس کی داستان سن کر ولید کی آنکھیں پر نم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جاؤ ارواح بن زبیر سے کہہ دو تمہیں صبر و شکر مبارک، اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تم سے زیادہ مصیبتوں اور غموں کے مارے ہوئے ہیں۔ میں دے کے غمے جانا کیوں عشرت دنیا لوں، غم زیست کا حاصل ہے اس غم سے مفر کیوں۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں ہر انسان کی ایک کہانی ہے، ہر انسان کی ایک الگ داستان ہے، ہر ایک کی الگ داستان ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود نہیں جس نے درد نہ دیکھا ہو، جس کو اللہ پاک نے چوٹ نہ پہنچائی ہو۔ اور جب انسان کو دل کا درد پہنچتا ہے تو کچھ لوگ بکھر جاتے ہیں اور کچھ لوگ سنور جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ یقین کیجئے کہ دنیا میں ہر انسان کے پاس دکھ درد ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس نے دنیا میں دکھ اور غم نہ دیکھا ہو، کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم جتنی بھی تکالیف برداشت کرو گے، دنیا میں جتنی مصیبتیں اٹھاؤ گے، دنیا میں تم کو جتنی بھی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا،
اتنا ہی بہترین میں تمہارے لیے آخرت میں انعام کا انتظام کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اور مشکلات جھیلی ہیں اور ان پر صبر کیا، اللہ پاک ان کو اتنا عظیم انعام دے گا کہ دوسرے لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو چھریوں سے کاٹا ہوتا، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری مصیبتیں دی ہوتی تو آج ہم کو بھی یہی انعام دیا جاتا۔ اللہ کی آزمائش پر صبر کرنے کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کی آزمائش پر صبر کیجئے۔ اگر آپ کو دکھ پہنچا ہے، آپ نے کسی اپنے کو کھویا ہے، اور میرے خیال میں دنیا میں سب سے بڑا دکھ اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی قریبی کو کھونا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہوگا۔ اگر آپ نے کھویا ہے، آپ کو دل کا درد پہنچا ہے تو صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کی آنکھیں پر نم ہو گئی ہیں یا میری وجہ سے آپ کے لبوں پر ذرا سی مسکراہٹ آ گئی ہے تو میرے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا۔ پیارے دوستو، صبر مومن کے لیے اللہ کا وہ انعام ہے جس کی دولت سے وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، آرام اور راحت، یہ تکالیف اور پریشانی۔ نعمت میں شکر الہی اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے استعانت کی تاکید ہے۔ صحیح مسلم روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکالیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی حالت میں اس کے لیے خیر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، بشرطے کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر راہ حق سے بھاگ نہ کھڑا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے کے لیے، مزید سنوارنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بس جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، آپ کو بھی اگر زندگی میں کچھ مسائل کا سامنا ہے، آپ پر امتحان کی گھڑی آ گئی ہے تو صبر کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، نہ صرف اس دنیا کے بلکہ آخرت کے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔